اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ کہیں یونیورسل گڈنس لا کہیں، سبحان اللہ۔ یہ بیسیکلی حدیث شریف ہے، سلسلہ تو صحیح ہے، حدیث نمبر 197، اور اس میں بیسیکلی بتایا گیا، جس کا تھیم یہ ہے کہ اس میں دو بیسیکلی ویریبل ہیں، ایک گڈنس بھلائی کو جس کو کہیں معاشرے کی، اور دوسرا جو ویریبل ہے وہ جیلسنس ہے، یعنی جیلسی فرام ایچ ادر۔ تو یہ جیلسی، اور میں نے اس میں سے ایک لا ڈرائیو کیا الحمدللہ۔ تو یہ آلریڈی لاز ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لاز کی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں ہم چاہے نیشنل لیول پہ، ریاست پہ لیول پہ، یا ورلڈ لیول پہ ڈیجیٹل جب خلافہ ہو انشاءاللہ، تو اس میں یہ لاز بڑے ہی دا موسٹ ماڈرن لاز ہوں گے انشاءاللہ، جس سے آپس میں پیار محبت کو فروغ ملے گا، اور ہر طرف نور ہی نور، اللہ تعالیٰ کے نظام کی برکتیں ہوں گی ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو بیسیکلی کانسیپٹ ہے وہ جو میں نے لا ڈرائیو کیا ہے کہ دی گڈنس آف سوسائٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو دا جیلسی فرام ایچ ادر، یعنی جتنی جیلسی ہماری آپس میں کم ہوگی اتنا ہی معاشرے میں بھلائی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور جتنی یہ جیلسی زیادہ ہوگی تو بھلائی اتنی کم ہوگی۔ تو آپ اگر دیکھیں، زمانہ اب اپنے برائی کے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے سے جالس ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کی خوشی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سود جو ہے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ تھی، تو اس کے بھی نتیجہ ہے کہ نفسہ نفسی کی صورتحال ہے، اور پیسے کی محبت اتنی ہے کہ ہر بندہ پیسے کو دبا کے بیٹھا ہے۔ تو یہ جب تک پیسے کی محبت ختم نہیں ہوگی، تو اس سے آٹومیٹکلی پھر یہ جیلسی جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے ختم کرنے سے نظام ایک آئیڈیل جنت کا نمونہ پیش کرے گا انشاءاللہ، اور معاشرہ آئیڈیل ایک معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس میں جیلسی کی جہاں تک بات ہے، جیلسی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک برے کاموں میں جیلسی اور ایک اچھائی میں جیلسی۔ تو جیلسی میرے حساب سے لوگ کہتے تھے کہ اچھائی میں، یا نمبروں میں، یا اسٹڈیز میں، یا علم میں، یا گیمز میں، تو جو پازیٹیو جیلسی ہونی چاہیے، کمپٹیشن ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیلسی دونوں ہی صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ جیلسی نہ ہو، تو اب جیلسی میں یہ ہوتا ہے، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں، اگر اس کو گیمز کے پرسپیکٹیو میں ہم اپلائی کریں، تو اسلامک ڈیجیٹل اسلامک گیمز میں اگر میں اس کو کہوں، تو اس میں چاہے سافٹ فارم میں گیمز ہیں، آن لائن گیمز ہیں، یا آف لائن ہیں گیمز، فزیکلی ہیں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ گیم جب اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، تو اس میں آپس میں جیلسی پیدا ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی اسپورٹس مین اسپرٹ ہم کہہ لیں، تو پھر بھی ایک دوسرے سے کمپلیکس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی گیمز ہیں، ان میں آرلی بیسس پہ اسٹینڈرڈائز کر لینا چاہیے کہ اگر ٹیبل ٹینس، کرکٹ، بیڈمنٹن کھیلنی ہے آپ نے، چاہے ٹیم میں، چاہے جیسے بھی، باقی کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس طرح ہم کرکٹ کا میچ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو ایسے جیسے جنگ ہو رہی ہو، اللہ رحم کرے، اور پھر جب کوئی میچ ہار جاتا ہے تو سارے ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا، یہ گیمز الٹا مطلب انٹرٹینمنٹ کی بجائے ٹینشن ہوتی ہے، اس میں جوا لگایا جاتا ہے، اور الٹا سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی گیم کا کیا فائدہ جس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اگر ہم جب بھی اگر ہم ریسرچ کر لیں کہ ٹیکنالوجی کی بھی مدد لے لیں، اور ایپس ایسی بنا لیں کہ جس میں اگر آپ اپنا ویٹ بتائیں، آپ کی ایج بتائیں، تو آپ کو کتنے گھنٹے
کون سی گیم کھیلنی چاہیے، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن وغیرہ یا لانگ ٹینس یا کرکٹ. تو آرلی بیسس پہ آپ ٹیمیں بھی ہوں، مل کے بھی کھیلیں، اپنے اپنے گراؤنڈز میں کھیلیں، ہر کوئی کھیلے ماشاءاللہ. اور جسٹ فار دا سیک آف فٹنس اور ایکسرسائز اور فار دا سیک آف ریفریشمنٹ ہو، نہ کہ کمپٹیشن اور نہ کہ ایک دوسرے سے مقابلہ اور پھر حسد اور کمپٹیشن اور پھر ایک اس طرح پھر ورلڈ لیول پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں. اور یہ نہیں جتنے بھی میچز ہونے چاہیے سب فرینڈلی ہونے چاہیے ماشاءاللہ. اور اس میں فزیکل فٹنس کے حوالے سے دیکھا جائے اور سارے ماشاءاللہ وہی گیمز میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی جو نارمل لائف ہے اس میں 8 آورز جو ہیں دن کے، اس میں یا عصر کے، شام کے ٹائم، عصر کا ٹائم یا صبح کا ٹائم، وہ مطلب فزیکلی فٹ رہنے کے لیے آپ ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے آپ کی صحت کے مطابق، ایج کے مطابق، تو وہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور گیمز کو کھیلا جا سکتا ہے. تو اسے میں کہوں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو یہ آئیڈیلی ہو جائے گا اور اس طرح کمپٹیشن بھی نہیں ہوگا اور ہر بندہ بڑا خوشی سے اپنا فزیکلی فٹ رہے گا اور ادر فارمیلٹیز سے جان چھوڑ جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو نمبروں پہ بیسڈ ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں نمبروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی نمبروں کی جنگ ہوتی ہے اور ہر بندہ نمبروں کے پیچھے، یعنی اس کا اصل مقصد علم حاصل یا اسکل حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ نمبر گیم ہوتی ہے. اور پھر نمبروں کے لیے سفارشیں اور کرپشن اور پھر مقابلہ اور یہ سب اللہ رحم کرے پھر تباہی کی طرف معاشرہ چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو پہلے سے ہی ان کی کاؤنسلنگ کر کے جتنے ہمیں ڈاکٹر، انجینئرز یا پروفیسرز یا جو بھی ہیں جن کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کے اچھی اسکولنگ کر کے تو ہر لیول میں جتنے پروفیشنز میں جتنے آپ کو بندے ضرورت ہیں پہلے سے ہی ان پہ ہوم ورک کریں اور پھر ان کو جتنے سیٹس جتنے بھی ریکوائرڈ ہوں معاشرے کے حساب سے آئیڈیلی ان کو آپ ٹرین کریں. اور اپنا نصاب اس طرح کا ہو جو اسکلڈ بیسڈ ہو، جس میں کم سے کم ٹائم میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر یا جو سبھی پروفیشن ہے اتنی ہی ریلیونٹ تعلیم دی جائے. اور آپ میں اس میں مقصد یہ نہ ہو جتنے بھی آپ ایڈمیشن دیں وہ سارے ہی الحمدللہ پاس ہوں، کیونکہ ان کا آلریڈی آپ نے کاؤنسلنگ بھی کی ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ اور ان کا لیول بھی اسی طرح کا ہو کہ وہ انشاءاللہ کر جائیں. اور اس میں ان کو اصل مقصد نمبر لینا نہ ہو، پوزیشنیں لینا نہ ہو، بلکہ اسکل ڈیولپ کرنا ہو اور ہیومینٹی پرپز کے لیے ایک اچھا انسان بنانا ہو معاشرے کے لیے، جو اینڈ پہ جا کے پھر اس میں جو اس کا جو پروفیسر ہے، سپروائزر ہے یا ٹیچر ہے، وہ اگر اس کی بزنس کرنے کا طریقہ سکھا دے اس کو، اور یا ڈاکٹر بننا سکھا دے، علاج کرنا سکھا دے اور اینڈ پہ اس سے وہی پریکٹیکلی کام کروا لیا جائے، تو میرے حساب سے سب کو پاس کر دینا چاہیے. تو یہ اسلامکلی آئیڈیلی ہوگا اس حدیث کی روشنی میں ایز پر مائی سجیشنز. تو ہاؤس از اوپن فار فیڈ بیک انشاءاللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، تو اگر ہم اس پہ چلیں تو دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ. تو اٹ واز بیسیکلی مائی پوائنٹ آف ویو، اور اس میں بیسیکلی دس واز دا امپلیمنٹیشن آف یونیورسل لا آف گڈنس. تو اسی کو آپ اس جیلسی کے پرسپیکٹو کو آپ جہاں پہ بھی اپلائی کریں، تو انسان کا انسان کے ساتھ کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، تو ایک دوسرے سے جیلس ہونے کی ضرورت کیا ہے. اور جب ہم سب ایک ہی کلاس میں انشاءاللہ اسلامک کلاس میں ہو جائیں گے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہو جائے گا جو ہے بلکہ ماشاءاللہ، تو پھر یہ جیلسی اور ایک دوسرے سے کمپیریزن اور کمپٹیشن اور مقابلے یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آئیڈیلی اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے اور ڈیجیٹل خلافہ میں انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے جو ویڈیو گیمز ہیں ان میں بھی سکورنگ اور پوائنٹس نہیں ہونے چاہیے. پوائنٹس کے پیچھے انسان گھنٹوں بچے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ فزیکلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکلی بھی.
تو بس ان کے اگر آئی کیو بھی امپروو کرنا ہے تو آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ڈاکٹر ریکمینڈ کریں کہ اتنی دیر تک یہ کھیل سکتے ہیں، تو وہ ٹائم بیسڈ آپ گیمز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف پوائنٹ سکورنگ۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک بھی قرآن و سنہ پہ دونوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔